کھایا کرتے تھے. تو یہ اس غیرت کا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح کا انداز اس وقت ہوا کرتا تھا. ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی. ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. مارے جلال کے نیزہ تان لیا اور اپنی دلہن پر لپکے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں. ذرا گھر کے اندر چل کے دیکھیے کس چیز نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. بے قرار ہو کر سانپ پر وار کیا، اس کو نیزے میں پرو لیا. سانپ نے بھی تڑپ کر آپ کو ڈس لیا. زخمی سانپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. یہ دو واقعات آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیے ہیں. دونوں واقعات کے اندر آپ دیکھیے کہ اس مسلمان مردوں کی، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہی ہمارے لیے رول ماڈل. قرآن کریم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے. ہمارے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رول ماڈل قرآن بیان کر رہا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو ہمارے رول ماڈل بنایا کہ ان کی پیروی کرو، ہدایت پا جاؤ گے. اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی سیرتوں میں اس عنوان پر اگر ہم آتے ہیں جس کا نام آج ہم پردہ رکھتے ہیں، یا ایک مسلمان مرد کی غیرت کو رکھتے ہیں، ایک مسلمان مرد کی سوچ کو رکھتے ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں ہونی چاہیے، میں آج اس کو صرف ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان مبارک سیرتوں کے سے روشنی لے کر ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنی اس بے پردگی کی وجہ سے جو ایک اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو دور کر کے آج کا مسلمان اپنے اندر کوئی غیرت پیدا کرے، شرم پیدا کرے. جب وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو بے پردہ گھماتا ہے، بے پردہ پھراتا ہے، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بے پردہ بٹھاتا ہے، موٹر سائیکل کی پیچھے کی سیٹ پر بے پردہ بٹھاتا ہے. بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بے پردہ گھومتے تو تھے، اس کا انکار تو میں نہیں کرتا. بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بے پردہ گھومتے تو تھے، لیکن اب بے غیرتی نے اتنا عروج لیا ہے کہ آج بہنوں کے ساتھ ناچتے ہیں. کل باپ اپنی بیٹی کے بے پردہ لے کر گھومتا تو تھا، لیکن آج باپ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ شادی و دعوتوں میں ناچتا ہے. کل شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتا تو تھا، لیکن آج اپنی بیوی کو لوگوں کے بیچ میں خود اس کے ساتھ ناچتا بھی ہے، نچواتا بھی ہے. یہ ناچنے والے گروپ ہو گئے، یہ ناچتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا چڑھی ہوئی ہے کہ ناچتے رہتے ہیں. حالانکہ پہلے کے دور میں جو عورتیں ناچتی تھی ان کو اچھا نہیں کہا جاتا تھا، یا جو مرد عورتوں کا ناچ دیکھتے تو ان کو بھی اچھا نہیں کہا جاتا. لیکن آج یہ گلیمر ہو گیا، ماڈرن ہو گیا. آج یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا. جہاں شادی ہوگی تو شادی کے اندر گھر کے مرد اور گھر کی عورتیں ناچیں گی، اور باقاعدہ اس کی پریکٹس کی جائے گی. مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کی پریکٹس کی جائے گی، اور ان لوگوں کا ہائر کیا جائے گا جو ان کو ناچنا سکھائیں گے، تاکہ یہ گھر والوں کے سامنے بھرے ہال کے بیچ میں اب اپنے فن کا بے ڈھنگا مظاہرہ کریں گے. اور یہ خاندان کے بڑے عزت دار کہلانے والے لوگ کرسیاں لگا کر گھر کے مرد اور عورتیں ان کا ناچ دیکھیں گے. یہ ہے آج ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی بدصورت چہرہ کہ جہاں پر یہ ناچنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، گانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. میں
جب بیٹھا تھا اس طرح جو لوگ یہ مطلب ارینجمنٹ کرتے ہیں، ہمارے تو مشورے ہوتے ہیں، کوئی مدنی چینل کے سلسلے ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بلاتے ہیں. انہوں نے جو اسٹوریاں بتائی ہیں اللہ کی پناہ، یعنی کہ دولہا، پہلے تو دلہنے کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، بلکہ بہت پرانی بات ہے تو دولہا بھی منہ پر رومال لگتا تھا، وہ عجیب و غریب حال ہوتا تھا. آج تو پتہ چلتا ہے کہ جس کی شادی ہے وہ دولہا دلہن دونوں ناچ رہے ہیں. اب کچھ کہنا ہے، دے گیا کچھ، ناچ رہے دونوں میاں بیوی ناچ رہے، پتہ نہیں نکاح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا یہ سب ہو تو رہا ہے، روک کون رہا ہے؟ روک ان کو منع کون کر رہا ہے؟ آپ بولو گے جناب ہمیں منع کرنے کی ہمت نہیں ہے، ہم کیسے منع کریں گے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں بھی مائک پر بول رہا ہوں، شاید سامنے میں بھی آؤں تو میرے کو بھی 10 دفعہ سوچنا پڑے گا یار منہ پہ کیسے بولوں گا. مائک پر تو میں بھی بول رہا ہوں، کیمرے کے سامنے تو میں بھی بول رہا ہوں، سننے والے ہزاروں سن بھی رہے ہیں اور دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے، کل بھی دیکھیں گے. بات آپ کی بھی درست ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بولنے کی ہمت نہ ہو، مگر میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک غیرت مند مسلمانوں، ایک غیرت مند اسلامی بھائیوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ روک نہیں سکتے. کس نے کہا تھا گن پوائنٹ کے اوپر کہ جا کر اس بےہودہ ڈانس کو دیکھو، بےہودہ گانوں کو دیکھو، بےہودہ فنکشنوں کو دیکھو، بےہودہ دعوتوں میں جاؤ؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ منع کر دیتے، منع کر دیتے، نہیں کرتے. ایک وہ وقت تھا کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی دروازے کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی غیرت ایمانی جوش کھاتی ہے کہ میری بیوی گھر سے باہر کیسے، تو پتہ چلتا ہے سانپ نے باہر نکالا ہوا ہے. اور آج خوب بے پردگی کا بازار گرم ہے، بازاروں میں بے پردگی ہے. نہ بھائی کو پڑھی ہے، نہ باپ کو پڑھی ہے، نہ ماں کو. جن کو نہیں پڑھی میں ان کا کہہ رہا ہوں، اگر وہ ناراض ہوتے تو آدھی روٹی کم کھانا. ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نوجوانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. آج سوسائٹی کا بہت ستیہ ناش ہو چکا ہے. شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، جن کی سمجھ میں نہیں آتا میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صحابیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم تو صالحات کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم تو ازواج مطہرات امہات المومنین ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان ہیں. ہم تو حج کے موقع پر احرام کی حالت میں ان کے پردے کو اور ان کا چہرہ چھپانا دیکھتے ہیں. ہم تو اس خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں کہ جو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو بھی کوئی غیر مرد دیکھے. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس تعلیم کی بات کرتے جو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور صحابیات کو دی. ہم سورہ احزاب کے موضوع پر بات کریں گے، سورہ نساء کے مضامین پر بات کریں گے، ہم دیگر قرآن مجید کی ان آیتوں پر بات کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے حکم پردے کا اور اس طرح کے احکامات نازل فرمائے، ان کے گھر میں رہنے کا ارشاد فرمایا. ہم فقہاء کرام کے ان احکامات کی بات کریں گے کہ جن میں عورتوں کا گھر میں رہنا کس قدر افضل اور کس قدر بہتر قرار دیا گیا. ہم ان بزرگوں کی باتیں کریں گے نا کہ ہم آج کل کے لوگوں کی باتیں کریں گے جو بے پردگی کو پروموٹ کرتے ہیں، جو بے پردگی کرنے کو یہ کہتے ہیں جناب یہ عورتوں کی آزادی ہے. ارے عورتوں کی آزادی کہاں سے؟ یہ عورت کب تھی جس کو کہا گیا تھا کہ یہ آزاد رہے گی؟ عورت تو گھر کے اندر ہے. عورت کا نام ہی چھپانے کی شے ہے، اس کے معنی دیکھ لیجیے، عورت چھپانے کی شے. یہ کہتے بھی تو لوگوں کو بڑا عجیب ہوتا ہے کہ یہ جناب بڑے شدت پسند لوگ ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، ان کو جناب تھوڑا سا نرمی پیدا کریے. ارے کس بات کی نرمی پیدا کریں؟ ہم نے کہا برقع پہنو، برقع اتار دیا، چادر تو چادر اتار دی، دوپٹہ دوپٹہ اتار دیا، اور دوپٹے تک چلے گئے. کس نرمی کی طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو؟ کس بے شرمی بے حیائی کی طرف لے کے جا رہے ہو قوم کو؟ ہم کہتے تھے جناب فاصلہ رکھو، دیوار ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے مرد اور عورتوں کے درمیان، اسے مت توڑو، اس دیوار کو مت گراؤ. بے شرمی اور بے حیائی پروان چڑھے گی. نہیں جناب آپ تو پرانے زمانے کی بات کرتے. ارے کس پرانے زمانے کی بات کرتے؟ ہم تو اسی وقت کی بات کرتے ہیں جو بات ہمارے نبی پاک نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم تو اس دین کی بات کرتے ہیں جس دین نے قیامت تک رہنا ہے.
کیا ہوا؟ آخر عورتوں کا فاصلہ ختم کیے تو کیا ہوا؟ عورتیں مردوں نے مل کر کیا گل کھلایا؟ ناجائز بچے پیدا ہوئے، بدکاریاں بڑھی، خودکشیاں بڑھی، طلاقوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی۔ میں آپ کو بے پردگی کی اگر میں نحوستیں بتاؤں علمان والا فیض، اور اس کا کون ذی شعور فرد انکار کرے گا؟ ایک اسلام نے جو تعلیم دی ہے، دوری، فاصلہ، نگاہیں نیچے دیکھنا نہیں ہے، اجنبی مردوں اجنبی عورتوں کو دور رکھو، یہاں دور کون رہے گا؟ تو مل جل کے بیٹھتے بھائی، کمال ہے۔ نہیں جناب ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ دل و دماغ کی بات کہاں سے چل پڑی؟ بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ بھائی دل پر جس دن پردہ آئے گا اس دن کارڈیو اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا۔ دل پر بھی کبھی پردہ آتا ہے؟ پردے کا انکار تو ہے ہی سخت بات۔ تو کوئی غیرت، کوئی اس طرح کی چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اس طرح کے جو خیالات ہیں یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہماری اللہ اسلامی بہنوں کا حیا کی چادر عطا فرمائے۔ اللہ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے با پردہ بار کا رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں۔ آج مسلمان تو اپنی حیا کھو کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مردوں کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے، ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر سمجھداری سے کام لیں، اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت کریں، تو دیکھیں کس طرح پردہ اور کس طرح حیا کا نظام نافذ ہوتا ہے۔ میرے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہیں۔ یہ ایک امید ہے، یہ ایک امید ہے، ایک خوف ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ اسلامی بھائی ایک مبلغین بن کر جب اس معاشرے میں نیکی کی دعوت عام کریں گے، انشاءاللہ برائی دم توڑے گی۔ وہ ہزاروں اسلامی بھائی جو گھروں میں بیٹھ کر سنتے دیکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس چیز کو آن کریں گے۔ اسلامی بہنیں اس بات کو ریئلائز کریں گی کہ ہاں واقعی پردہ تو تھا، واقعی نقاب تو تھا، واقعی حجاب تو تھا، وہ بے پردگی تو نہیں تھی۔ اور اس دور میں مسلمان ترقی بھی کر رہے تھے، فتوحات بھی ہو رہی تھی، مسلمان سائنٹسٹ بھی بن رہے تھے، مسلمان ریاضی دان بھی تھے، مسلمان کیا نہیں تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ ترقی کا تعلق بے حیائی سے ہے ہی نہیں، ترقی کا تعلق بے شرمی سے ہے ہی نہیں۔ ایجادات اور ترقی کچھ اور شے ہے، بے شرمی اور بے حیائی کچھ اور شے ہے۔ تو آج کا بیان جو ہم سن رہے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے سے بے شرمی اور بے حیائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسے مرد اپنا کردار ادا کرے، اور وہ اپنی طاقت بھر اپنے گھر کی عورتوں کو روکے۔ میں نہیں کہتا لڑائی جھگڑا کریں، نیکی کی دعوت ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے وہ بتائیں، مدنی مذاکرے سنائیں، مدنی چینل دکھائیں، اس طرح کا انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنائیں، اور اپنے آپ کو دیوس ہونے سے بچائیں۔ کہ جو مرد اپنی عورتوں کو بقدرت بے حیائی اور بے شرمی سے نہیں روکتے، حدیث پاک میں آیا وہ دیوس ہیں۔ دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو۔ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ یعنی بیوی، وائف، اپنی ماں، اپنی بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہیں جہاں مرد اور عورت یوں ملتے ہیں اور بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے، گاؤں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرے۔ جو منع نہیں کرتے وہ دیوس، جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ اب آپ دیکھیے
اب وہ میرے اسلامی بھائی معذرت کے ساتھ برا نہ مانے، میں شریعت، اسلام اور دین کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، برا نہ مانے کہ یہ ہم کو کیا بول رہا ہے. میں کتابوں میں لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، قرآن و حدیث کے مضامین کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں. اب آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ روکو، اپنی بیوی کو روکو، بچیوں کی ابھی سے پرورش کرو، بچیوں کو ابھی سے سمجھائیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، حجاب کیا ہوتا ہے، ابھی سے سمجھائیں بچیوں کو. بچیاں ابھی سے غیر محرم مردوں سے بھاگیں گی، کزن سے بھاگیں گی. پھر دیکھیں آگے 10 سالوں میں جا کر کتنا پیارا مدنی ماحول بنتا ہے اور کیسے لوگوں کا شعور بیدار ہوتا ہے. یہاں تو کزن میں پردہ ہی کوئی نہیں ہے. خالہ زاد، پھپھی زاد، یہ سارے لڑکے لڑکیاں وہ تم پچھاڑ ہے. پھر کہتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے بھائی خدا کا خوف کرو، بے پردگی سے بچو، بے شرمی سے بچو، بے حیائی سے بچو، اور اس طرح کے ماحول کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرو. اللہ کی پناہ اس قدر برا ہو گیا ماحول، اس قدر برا ہو گیا کہ اب تو دنیا کے بعض وہ ممالک ہیں، ایک مسلمان مرد مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایک ادارے میں جاتا رہا، روزگار تھا اس کا، اس نے اس ادارے کو چھوڑا اس لیے کہ وہاں پر غیر عورتوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے، یعنی وہ اب کلچر یہ ہے کہ اگر آپ یہ نیو جو نان مسلم ہیں ان میں یہ کلچر زیادہ ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ کلچر اب مسلمانوں میں بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے شیک ہینڈ، ہاتھ ملا. یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا یہ ضروری ہے. یہ ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، عورت ہاتھ بڑھائے گی. اگر آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو یہ آؤٹ آف مینرز ہے، آپ نے مطلب انسلٹ کر دی، اس کی بے عزتی کر دی ہے. یہ ماحول بنا ہوا ہے. یہ غیر مسلموں میں تو یہ ماحول بالکل اپنے بامے عروج پر ہے، مگر اب یہ ماحول ہم مسلمانوں میں بدقسمتی کے ساتھ کنورٹ ہو رہا ہے. اور اب عام طور پر مرد اور عورت، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، عام طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. جیسے مرد ہاتھ ملاتے ہیں تو لڑکیاں اور لڑکے ہاتھ ملاتے ہیں، اور یہ کلچر بن گیا. پھر اس کے 2 قدم آگے بڑھے تو پتا چلا ہے کہ یہ گلے ملتے ہیں. نارمل، جیسے کہ عام مرد اور عورت مرد گلے ملتے ہیں نا، اس طرح یہ عام لڑکے لڑکیاں آپس میں گلے ملتے ہیں، نارمل گلے ملتے ہیں. یار قدر بے غیرتی ہے، کس قدر بے غیرت، زمین پھٹے اور بندہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جائے. اللہ کی پناہ یہ ماحول ہو گیا، اور اس کو ترقی کہیں گے. اللہ کی پناہ، ارے ترقی نہیں ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کی بات کی جائے تو آپ کی سیرت پاک ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوا. یہ میرے آقا کی سیرت. ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، ہم صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں گے، اولیاء کاملین کی سیرت کو دیکھیں گے. کن بزرگوں نے یہ بے شرمی بے حیائی کے کام کیے تھے؟ کون بے پردہ اور اس طرح مطلب بے شرم لوگوں کو اپنے عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر اس طرح کے مطلب کے کام کرتے تھے؟ نہیں. جو دین کا پیغام ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دیا جائے گا. جو شریعت و دین کی بات ہے، جو شریعت و دین کی اصل ہے، جو روح ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کی جائے گی. اعلان حق ہم سرے دار کریں گے. جرم اگر یہ جرم ہے 100 بار کریں گے. بے پردگی اور بے شرمی کو پروموٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں چند خواتین کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا.
تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے یا مدنی چینل پر کسی نے اگر خدا نہ خواستہ یہ کام کیا ہے تو فوراً توبہ کریں. اپنے کو اجنبی عورتوں کے قریب نہیں جانا، نہ بالکل نہیں جانا، بلکہ ان سے تعلق ہی کیا، ہمارا اجنبی لڑکیوں سے کیا تعلق، غیر عورتوں سے ہمارا کیا تعلق. آج ابھی اسی وقت اگر آپ کے موبائل فون میں، آپ کے سوشل میڈیا میں اگر اس طرح کے کوئی کانٹیکٹ ہیں امیڈیٹ ڈیلیٹ کر دیں. آج عشرۂ مغفرت کی پہلی 11ویں، آج 11واں روزہ ہے، عشرۂ مغفرت کا پہلا روزہ ہے. کیا جب کہ اسلامی بہنوں کا اور اسلامی بھائیوں کا اپنے موبائل فون سے، اپنے تمام نیٹ ورکنگ سے اجنبی مردوں کو نکال باہر کرنا اللہ کو ایسا پسند آ جائے کہ اللہ بے حساب ہماری مغفرت فرما دے. کیا عجب، آج ہی کر دیں، آج ہی بالکل نہ چلے بھائی، ہمارے کس کام کا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. اور یہ بن چکا ہے ایسا تعلق، اللہ کی پناہ. غیر شرعی اور ناجائز و بلا مصلحت شرعی جنہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے غلط کیا ہے. یہ سب ختم ہو جانا چاہیے. حضرت سیدنا فقی ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مل کر کوشش کریں. یہ اکیلا بیان اپنی جگہ اللہ قبول کرے، ثواب ملے گا. سننے والے اخلاص کے ساتھ سنیں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا انشاءاللہ. مگر تبدیلی اپنی بچیوں کو، تو ایک نظر اپنی بچیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح کے لباس پہنتی ہیں، کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. بیٹھ کر سمجھائیں، مار پیٹ نہیں، بیٹھ کر سمجھائیں. بیٹا تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری قبر و آخرت کے لیے سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں. لڑائی جھگڑا مار پیٹ نہیں، مار پیٹ لڑائی جھگڑے تو کیا ہوگا. بیوی بے پردگی کرتی ہے، اس کو سمجھائے. وہاں تھوڑی بہت چلیں، مرد سختی کر سکتا ہے، بیوی ہے، مرد حاکم ہے. اور رجال قوامون علی النساء قرآن میں اللہ فرماتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر. وہ کچھ ایسا نظام بنائے کہ اس کو روکا جائے، کوئی اس کی پابندی لگے، کوئی قدغن لگے، تاکہ ان تمام تو چیزوں سے بچا جا سکے اور ہم اس معاشرے کی اسلام کو اپنا کردار ادا کر سکیں. ورنہ یہ بے شرمی، بے حیائی، اور اگر کوئی سمجھے کہ جناب مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. کئیوں اس بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کئیوں کو ڈوبا چکی، کئیوں کو بہکا چکی. کئی عورتیں اس وقت دنیا میں ایسی ہیں جو صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، غیر مردوں سے تعلقات کی وجہ سے اپنے شوہروں سے خلا مانگتی ہیں، علیحدگی مانگتی ہیں. کتنے ایسے شوہر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس بے اجنبی عورتوں سے تعلقات یا آفیسز میں سے تعلقات رکھے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دینے پر اترے ہوئے ہیں. وہ بیچاریاں سڑک پر آنے کی پوزیشن میں آ گئی ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا. آپ سجا دجا کر جو اپنی بیوی کو دعوتوں میں لے جاتے ہیں نا، کلچر، ایک کلچر ہے. کلچر کیا ہے کہ اپنی بیوی کو، بیوی بچیاں کو سجا جا کر ایک بے پردہ یہ مخلوط دعوتوں میں لے جائیں گے، جہاں بالکل وہ ہلکی پھلکی سی موسیقی چل رہی ہوگی اور جناب یہ گھوم پھر رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، تو پی بھی رہے ہوں گے، یہ سب چل رہا ہوگا. اس میں یہ گئے، مرد گیا کسی عورت کے پاس، ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں جی. وہ عورت چلی گئی، اس کی بیوی کسی اور طرف. اب وہ دیکھے گی کہ یار یہ مرد جو اجنبی مجھ سے بات کر رہا ہے کتنا مسکرا کر بات کر رہا ہے، اور یہ میرا شوہر ہے، ابھی لڑ کر آیا دعوت میں میرے ساتھ. وہ فوراً اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت کم ہوگی اور اس اجنبی مرد کی محبت بڑھے گی کہ یار یہ اجنبی مرد ہے، کتنا مسکرا کر بات کر رہا ہے، کتنا یہ مطلب کہ ہمبل پرسن ہے. یہ ساری میں آپ کو تھوڑی سی وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں.
یہ ہمبل پرسن ہے، یہ بڑا نرم آدمی ہے، کیسی نرمی سے بات کر رہا ہے، یار شور تو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ بھی کوئی شور ہے؟ لڑ کر تو یہاں لایا، گاڑی میں بھی لڑتے لڑتے آیا ہے۔ اچھا وہ گیا کسی اور اجنبی مرد عورت سے ملنے کے لیے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی مطلب کے بات کرتی ہے نا یہ لڑکی عورت، کتنی مطلب کہ جی آپ جی جناب سے بات کرتی ہے، تو پوچھتی ہے یہ بیوی کو دیکھو گھر سے لڑ کر آئی ہے، مارا ماری کر آئی ہے، گاڑی میں بھی پورا راستہ اس نے کوسنے دیے ہیں، عورت تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا اب یہ مصیبت یہ کہ یہ دونوں جو مرد اور عورت سے متاثر ہو رہے ہیں نا، وہ بھی ماں بیوی کو الگ الگ، وہ بھی ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بھی مرد شور بنے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بیوی کتنے پانی میں تھی، اور جب وہ بیوی گلے پڑے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ شور کتنے پانی میں تھا۔ اب تم نے خود ہی اپنے مطلب کہ اس طرح کے ماحول بنایا ہوا ہے، اور اجنبی مردوں سے اجنبی عورتوں سے ایک دوسرے سے متاثر ہونے کا، کانٹیکٹ لینے کا، ملاقات کرنے کا، تو جناب آفیسز کا آدمی آ رہا ہے تو اس کی بیوی کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو لفٹ دیتا ہوا آفس لے کے جا رہا ہے، تو وہ بیٹا جا رہا ہے اس کو لے کے، ایسا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، ایسا عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام ایسے ماحول کی پذیرائی نہیں کرتا، اس میں خرابیاں ہیں۔ جس کلچر میں، ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر میں ایسا ماحول بڑا ہے نا، وہ آج رو رہے ہیں۔ میں گیا ہوں باہر، میں نے ان سے باتیں کی ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں؟ میں نے کہا تم نے سودا ہی غلط کر لیا، تم نے سودا ہی غلط کیا، تم نے پیسے اور بڑی کرنسی کمانے کے لیے اپنا پورا فیملی انفراسٹرکچر داؤ پہ لگا دیا، آپ کے بچے داؤ پہ لگ گئے۔ ایسے ملک پہ جا کر رہ رہے ہو جہاں بچی کا ہاتھ پکڑ کے باپ نہیں کہہ سکتا کہاں گئی تھی، جی ہاں کہاں گئی تھی۔ آپ کو بتاؤں ان والد صاحب کا انٹرویو ہم نہیں دے سکتے، نام لیں گے، وہ باپ کہے گا کہ میری بیٹی میرے گھر کے اندر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، میں نہیں منع کر سکتا، میرا بیٹا میرے گھر کے اندر غیر مسلم لڑکیوں کو لا کر اوپر رہتا ہے میری بلڈنگ کے اندر، میں نہیں منع کر سکتا اس کو۔ آزادی، انڈیپینڈنسی، آزادی چاہیے بھائی، آزادی مت روکو۔ کیا ہوا آزادی میں؟ بچی ہاتھ سے نکل گئے، بچی ہاتھ سے نکل گئیں، نہ بیوی کو کچھ کہہ سکتے، نہ بیوی شور کو کچھ کہہ سکتی ہے۔ اخلاقیات کہاں ہیں؟ فیملی کدھر ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے بہن بھائیوں، اس آزادی کے نعرے نے، انڈیپینڈنٹ کے نعرے نے، اور یہ مطلب کہ یہ اس طرح کے نعروں نے فیملیز ختم کر دی ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، تعلقات ختم کر دی ہیں، کوئی دکھ سکھ کا ساتھی نہیں ہے۔ میں آج مدنی چینل پر بیٹھ کر پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالک میں اور تمام مسلمان کمیونٹی، مسلمان فیملیز کو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا کا واسطہ اس کلچر کو اپنے معاشرے میں مت آنے دیجئے۔ یہ بے پردگی کا، بے شرمی کا اور اس طرح کی بے شرمی اور غیر شرعی آزادی کا ماحول اپنے کلچر میں مت آنے دیجئے۔ بہت پچھتانا پڑے گا، اللہ نہ کرے بہت پچھتانا پڑے گا۔ وہ قوم پچھتا رہی ہے، ان کے بچوں کے لیے کتے کے پاس ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ٹونی پونی کتوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ اپنے پاس کتے پالتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ بچے تو ٹائم دیں گے نہیں، کتوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ کتوں کو کھلانے کے لیے 10 قسم کے بسکٹ تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، باپ کو کھلانے کے لیے ایک سیب بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ وہ ماحول ہے۔ بیوی جب چاہے شور کو ختم، شور جب چاہے بیوی کو ختم، کوئی اخلاقیات، کوئی کردار، کوئی مینرز کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کی چننے نہیں دینی ہے، ماں باپ کچھ نہیں بول سکتے، شور کچھ نہیں بول سکتا، بیوی اخلاقی طور پر ریکویسٹ نہیں کر سکتی، اولاد ماں باپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری فیملی لائف، ہماری آزاد زندگی۔ یہ وہ کلچر ہے جو بدقسمتی کے ساتھ وہاں کے دیکھا دیکھی ہمارے یہاں کچھ تو بہت سارا آ گیا اور کچھ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ مگر اے دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شامل عاشقان رسول، آپ اپنے گھروں میں یہ ماحول مت آنے دینا، آپ مت آنے دینا۔ میں آپ کو بہت واضح طور پر، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں اور یہاں بھی کئی جگہوں پر میرا ملنا جلنا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ ہم عوامی نہیں ہیں، بھائی جان ہم بہت بڑے عوامی لوگ ہیں، ہم سے عوام آ کر دنیا میں کہاں کہاں ملتی ہے، اب ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ عوامی رابطہ بہت ہے، یہ موبائل جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہو نا، یہ بہت ہے عوامی رابطہ۔ اس کے ذریعے دنیا بھر کے مسائل ہم تک پہنچتے ہیں، ای میلز کے ذریعے پہنچتے ہیں،
سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتے ہیں، ہم سوالات پڑھتے ہیں. کئی اسلامی بہنیں دنیا بھر میں ایسی ہیں کہ جو مکتوب لکھتی ہیں، میل کرتی ہیں، پڑھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. مائیں لکھتی ہیں ہمارے بیٹوں کا حال کیا ہے، حتیٰ کہ بیٹیاں لکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. میں نے میل ریسیو کی ہیں، میں نے لیٹر ریسیو کیے ہیں، میں نے پڑھے ماں کی فریادیں، میں نے پڑھی ہیں بیٹی کی فریادیں، میں نے پڑھی ہیں بہنوں کی فریادیں، میں نے پڑھی ان بیٹوں کی فریادیں کہ جن کے ان کے ماں باپ ظلم و تشدد کرتے ہیں. کیونکہ یہ اس کلچر کے ہیں جہاں پر آزادی کا نعرہ لگتا ہے. ہمیں آزادی چاہیے، کوئی بولنے والا نہیں ہونا چاہیے. بیٹا باپ کے ہاتھ نہیں چومتا، شرم آتی ہے بیٹا باپ کے ہاتھ چومے گا، وہ ماحول ہے. بیوی شوہر کا ادب نہیں کرتی. میں اس ملک کا نام نہیں لیتا، وہاں عورتوں کی زبان پر مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے جملہ ہے، ہسبینڈ مائی فٹ، شوہر میرے پاؤں کی جوتی. میں اس ملک میں ہو کر آیا ہوں، ان لوگوں سے باتیں کر کر آیا ہوں. آج مدنی چینل پہ بیٹھ کر میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دنیا بھر کے مسلمان، دنیا بھر کے عاشقان رسول ان باتوں کو سنیں، سمجھیں. یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، گھر میں ہو رہا ہے. اور ان ممالک کی مسلم فیملیز افیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں. ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ غیرت عطا کر دے. ایک شوہر اور بیوی میں مہر کا مسئلہ تھا، مہر کا مسئلہ تھا. تو بیوی نے قاضی وقت کے پاس مقدمہ کر دیا، شوہر کے حوالے سے مقدمہ شروع ہوا. قاضی بھی موجود، عورت جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی آ گئی، شوہر بھی موجود. اب قاضی، اب یہ اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے، گواہ پیش ہوں گے نا. تو قاضی نے کہا گواہ ہے. جب گواہ ہے تو اب گواہ، وہ عورت تو جو مقدمہ کیا تھا جس نے اپنے حق کے لیے، اس نے تو پردہ کیا ہوا تھا. اب گواہ کہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے یہ کون سی عورت ہے، پردہ ہٹائے گی تو ہم پہچانیں گے نا کہ یہ واقعی اس کی بیوی ہے. قاضی اس موقع پر ہے، کچھ شرعی مسائل ہیں. جب اس کو عورت کو چہرہ دکھانے کا بتایا گیا، اب وہ جو عورت تھی نا، آپ تھوڑا سا تصور کریں حاضرین و ناظرین، میری بات کو توجہ سے سنو. وہ جو عورت تھی نا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے نا کہ وہ پردہ کیسے ہٹائے کہ غیر مرد مجھے دیکھیں گے. وہاں شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کو غیر مرد دیکھیں. شوہر کھڑا کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب، میں اس کیس کو قبول کرتا ہوں، اور چونکہ میری بیوی چاہتی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے چہرے کو غیر مرد دیکھیں، نہ یہ چاہتی ہے، تو یہ جو اس نے مقدمہ کیا ہے، جو اس نے کیس کیا، میں قبول کرتا ہوں اور میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. بیوی نے دیکھا کہ اللہ نے ایسا غیرت مند شوہر دیا ہے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے. اس نے قاضی کو کہا کہ میں نے اپنا مہر معاف کر دیا. یہ دور تھا اس وقت کا. آج تو سجا دھجا کر بیوٹی پارلر سے لا کر بیوی کو بے پردہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، دیکھو میری بیوی کو. بلکہ اس سے بڑھ کر میں بے شرمی کہوں نا، اور ایک ناجائز اور حرام قسم کا فعل، حرام فعل کا وہ یہ کہ میرڈ فوٹوگراف، بیوی دلہن کے لباس میں اور شوہر دولہے کے لباس میں، دونوں کی فوٹوگراف ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے، البم میں لگی ہوئی ہے. پھر ان کی موویاں بنی ہوئی ہیں، اور ساری دنیا میں موویاں عام ہو رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، خاندان کے خاندان دیکھ رہے ہیں. پہلے تو وی سی آر وغیرہ ہوتا تھا، ٹیپ چلتی تھی، اب تو اس سے بھی دنیا آگے نکل گئی ہوگی. تو پتہ نہیں نیٹ پر پتہ نہیں کیا کیا چڑھا دیا جاتا ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آپ بتائیے اس معاشرے کو جو میں اس بیان کر رہا ہوں، اب تصور کرے گی کہاں نکل گیا ہے. اور ہم نے اس کو کھینچ کر واپس لانا اس کی اصل پر، اس حیا، شرم و غیرت کے پلیٹ فارم پر لانا ہے جو ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے. اور انشاءاللہ ہم لائیں گے.
کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم لائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم خود کو بچائیں گے. وہ نیت کرو اسلامی بھائیوں، نیت کرو. سب سے پہلے ہم خود کو بچائیں گے. ہمارا کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی بلا مسجد شرعی اور اجازت شرعی کوئی رابطہ نہیں رہے گا. نام کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اجنبی مرد اور عورت ایک ساتھ اکیلے بیٹھے ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان میں شیطان ہوتا ہے تیسرا. اور شیطان کیا نہیں کرائے گا اس میں؟ اسپیشلی دیور اور بھابھی کا پردہ، جیٹ اور بھابھی کا پردہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے ساتھ تو خاص پردہ ہے، کزنز کے ساتھ خاص پردہ ہے. اس کے لیے اپنے اندر ہم شرم و حیا و غیرت پیدا کریں. ہم دیوس بن کر نہیں جئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے کوئی وہ نہیں کرنا لڑائی جھگڑا، مانتی ہے کہ نہیں میں بے غیرت نہیں بنوں گا، یہ نہیں. نیکی کی دعوت نرمی سے، پیار سے، محبت سے دی جائے گی. ہمیں برسوں کے بعد اگر سمجھ میں آئے تو گھر والوں کا کیا 2 منٹ میں ہمارا منہ دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا؟ ہمارا منہ دیکھیں گے اور ان کے اندر کیا مطلب غیرت ان کے اندر داخل ہو جائے گی؟ نہیں. ہمارا کردار، ہم بچیں گے، ہم رکیں گے، ہم درس دیں گے، ہم بیان کریں گے، ہم رو کر سمجھائیں گے، آنسوؤں سے بات کریں گے، اللہ کے حضور دعا کریں گے. انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. اسلامی بہنیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فرق پڑے گا. اور دوسری نیت یہ کریں کہ جہاں یہ بے شرمی بے حیائی ہوگی ہم نہیں جائیں گے. کون نیت کرتا ہے؟ کہاں تک؟ میرا ہاتھ دیکھوں، اٹھے ہوئے ہاتھ. یہ بے شرمی بے حیائی، یہ فنکشن، یہ گانے باجے، حتیٰ کہ موبائل فون میں بھی اگر کوئی بے شرمی بے حیائی اور ناجائز چیز ہے میں نے نہیں دیکھنا. اس کی کوئی نیت کرے، نیت کرو، نیت کرو. بے شرمی بے حیائی کے خلاف جنگ، بے شرمی بے حیائی کے خلاف جنگ، بے شرمی بے حیائی کے خلاف جنگ، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ، گانے باجے موسیقی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی. نہ میرے موبائل میں کوئی بے شرمی بے حیائی آئے گی، نہ میرے گھر کے ٹی وی پر کوئی بے شرمی بے حیائی آئے گی. ہم تو مدینے والے ہیں، مدینہ والے دیکھ، مدینے والے کے غلام ہیں، مدینہ ہی دیکھتے رہیں گے. ہم نہ دیکھیں بے شرمی بے حیائی کی باتیں. اسلامی بہنیں بھی نیت کریں، ماں باپ بھی نیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں شرم و حیا سکھائیں، ان کے لباس کو اسلام اور دین کے مطابق ڈالیں. انشاءاللہ دیکھیں کس کے در مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی بے شرمی بھی حیائی سے بچائے. اور اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم اس معاشرے کو بھی بے شرمی بھی حیائی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت جو کتاب ہے اس سے درس دیں، فیضان سنت سے درس دیں. اور گھر میں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھیں اور اسے پڑھنے اور پڑھانے کا ذہن دے گھر کے اندر. غیبت کے بارے میں جو کتاب ہے، غیبت کی تباہ کاریاں گھر میں رکھے. سب سے امپورٹنٹ اگر گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے اور محلے میں مدنی ماحول بنانا ہے، سب سے امپورٹنٹ درس ہے. گھر درس اور چوک درس، مسجد درس، درس دینا شروع کر دیں. یا آپ ذمہ داری لیں. ہے کوئی تھوڑا بہت ذمہ داری ذہن بنتا ہے کہ یار میں گھر جا کر درس دوں گا، چلو کم از کم ایک نیت میں کرواتا ہوں. ایک نیت، گھر درس. کون؟ ارے لیٹے ہوئے لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا دو یار، قبول ہے. بستر پر پڑے پڑے ہاتھ اٹھا دو، قبول ہے. مگر ہاتھ سچا اٹھانا، ہاتھ سچا اٹھانا. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے گھر میں درس دوں گا یا گھر سنوں گا. اس کے لیے نیت کرو. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ شہزادہ حضور امام کے تاج سجائیں گے انشاءاللہ. اور مدنی چینل والے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے کچھ جو ہے وہ مناظر انشاءاللہ براہ راست دیکھ سکیں. بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں.